یہ پکا بند کر دیں باقی کے دوسرے کے اوپر چیزیں آؤں اگلے بند کرو گے پچھلے چیزیں میں کھڑے چلیے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بڑی طویل مدت کے بعد آپ کے شہر میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا
اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت ہم یہاں خرچ کریں اللہ ہم سب کے لیے اس وقت کو آخرت کا ذخیرہ بنا. قرآن کی عظمت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور یہ کلام اللہ ہے. سبحان اللہ. کیا حال ہے؟ قرآن پڑھتا پہ قرآن کا بیان کیتا پہ بولا پہ اللہ کو ڈرو. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں. اس دنیا میں صرف قرآن ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ. تو ہم سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی. یہ صوفہ کسی کاریگر نے بنایا، یہ کرسی کسی کاریگر نے بنائی، یہ جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ کاریگر بناتے ہیں. ان کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. ظاہر سے کیا؟ ہاتھ استعمال کیے، آنکھیں استعمال کی، کرسی بن گئی، بیڈ بن گیا. اور یہ جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں اس کا تعلق میرے ہاتھوں سے نہیں ہے، میرے ظاہر سے نہیں ہے، میرے باطن سے. یہ کلام کہاں سے نکل کے آ رہا؟ باطن سے، اندر سے. یہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یہ مخلوق ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ظاہر سے ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے. قرآن کی اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں. یہ جو کلام کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ میری طرف توجہ کریں، میری طرف. سمجھ آپ کو آ رہی میری بات؟ جی. اوکھی نہیں ہوگی گل تھوڑی جی، آسان کر دیتے. سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھنا ہو نا عطا اللہ بندیالوی کو، وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے.
متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ہندوستان کی ایک شہزادی ہوئی ہے، مغل خاندان کی لڑکی زیب النساء، بڑی شاعرہ ہوئی. اس نے کوئی شعر لکھا، ایران کے بادشاہ تک پہنچا. ایران کے بادشاہ کو شعر بڑا پسند آیا. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ لکھنے والا کون ہے. اس نے مغل بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اس شاعر نو ملنا چاہوں. مغل بادشاہ نے اپنی بہن سے آ کے بات کی. اسے تو پتہ نہیں ہے کہ تو میری بہن ہے، عورت ہے. وہ سمجھتا ہے یہ کوئی مرد ہے، ملنا چاہتا ہے. تو زیب النساء نے ایک شعر لکھا کہ یہ شعر لکھ کر اسے بھیجو. در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. تو ان کا سمجھ بھی نہیں فارسی ہر بندہ نہیں جانتا. فارسی تو مولوی ہی پڑھنی چھوڑ دی. فارسی تو بڑی خوبصورت ہے. میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو لطف آ جائے گا، لیکن وہ فارسی والی لذت کہاں سے آئے؟ در سخن مخفی منم، میں اپنی بات میں چھپی ہوئی. زیب النساء کہتی ہے میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. بندیالوی کہتا ہے پھر جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے تو رب کو قرآن میں دیکھے. متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا. یہ کلام اللہ ہے. قرآن میں بند کرو، چھوڑ دے بیٹا، کیا ہو گیا؟ میں بڑی مدت تو بعد کروڑ پکے ہیں تے تسی تے کوئی بدلے ہوئے لگتے. میں تے بالکل نہیں ہوں. پہلے والے بندے ہی چلے گئے جلد آیا اللہ میں نے جو جوان. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. قرآن میں رب بولتا ہے. رب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کون بول رہا ہے؟ کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. قرآن میں رب باتیں کرتا ہے لوگوں سے. اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، میرے نبی کے داماد ہیں. کون ہے؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. آج کل ایک طبقے نے میرے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے فیس بک پہ کہ حضرت علی کا گستاخ ہے علی اعظم. انہوں نے ہندوستان فتوے بھیجے، بھائی فتوا دو کہ یہ مومن بھی ہے کہ نہیں. فیس بک پہ میرے خلاف تو بہت لوگ بولتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا. جیسے گلاب کا پھول کانٹوں میں گھر کے مسکراتا رہتا ہے، ہم بھی کانٹوں میں گھر کے مسکراتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی. خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظمت اور ایک شان اور ایک درجہ اور ایک مقام اور ایک فضیلت ایسی انہیں حاصل ہے جو حضرت ابو بکر کو بھی حاصل نہیں. چلیے کہ اہل سنت کا نظریہ سنیے گا. نہ وہ فضیلت حضرت عمر کو حاصل ہے، نہ حضرت عثمان کو حاصل ہے، نہ طلحہ و زبیر کو حاصل ہے، نہ حضرت معاویہ کو حاصل ہے. کسی صحابی کو وہ عظمت اور فضیلت حاصل نہیں
جو حیدر کرار کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے. کس نے پالا تھا انہیں؟ بولو تو صحیح. میرا سورج میں گلا کرو یار، ناراض ہو گیا. کس نے پالا تھا؟ کس نے پرورش کی تھی؟ کہ سچی سچی گل کرو، میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی، کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے. پرورش نبوت کی گود میں ہوئی. اور ان کی دوسری عظمت یہ ہے کہ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، پہلا کلمہ پڑھنے والا ہے بچوں میں. اور اسے یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سو گیا تھا. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، اس کان سے سنا، اس سے باہر نکال دیا. ذرا ڈوب کے سنا کرو نا یار، تفکر سوچو، ذرا ڈوب کے تو سنو نا. کس بستر پہ سوئے ہیں؟ جس بستر والے کو قتل کرنے کے لیے باہر لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، تلواریں لے کے کھڑے ہیں. اس بستر والے کو قتل کرنا ہے. بستر والا نکل کے جا رہا ہے اور اسے اسی بستر پہ لٹا رہا ہے. حیدر کرار کی بہادری، شجاعت، دلیری دیکھیے گا. صرف لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے. اور ہو گئی ہے بہادری کی اور شجاعت کی اور دلیری کی. شجاعت حضرت علی. میرے نبی نے انہیں اپنے بستر پہ سلایا. میں اہل سنت ہوں الحمدللہ. آپ بھی کہیں، آپ بھی اہل سنت ہیں. ہم اہل سنت ہیں. ہمارا کام تبرہ نہیں ہے، تولا ہے. ہوں تو تبرہ تے تولا سمجھانا پہ جانا. ہمارا کام نفرت پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام محبتیں بانٹنا ہے. محبتیں بانٹنا ہے، محبتیں بانٹنا ہے. ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ایک نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا وہ بھی عظیم تھا، اور جس کی جھولی میرے نبی کا بستر بن گئی تھی نا وہ عظیم تر تھا. سبحان اللہ. سنت ہے. ہم دونوں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں. حضرت علی کے فضائل بھی، حضرت علی کی عظمتیں بھی، اور حضرت صدیق اکبر کی عظمتیں بھی. حضرت علی کو بڑی عظمتیں حاصل ہیں. ہجرت والی رات بستر رسول پہ وہ سوئے ہیں. بدر و احد کا وہ غازی ہے اور خندق کا تو وہ ہیرو ہے، اور خیبر کے قلعے کا وہ فاتح ہے. میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر میرے نبی کا داماد ہے، پھر حسنین کا بابا ہے، پھر اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. حضرت علی بہت اونچی، بہت اونچی. حضرت علی کا ایک مقولہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. موضوع میرا یہی ہوگا لیکن میں تھوڑا سا سائڈ پہ جاؤں گا توحید کو ٹچ دینے کے. سبحان اللہ. آج کل ٹچ دین کا بڑا رواج، سیاسی تقریر ہے، مذہبی ٹچ، تو میں بھی ذرا ٹچ دوں گا، تھوڑا سا ادھر ہو جاؤں گا. لیکن توحید بیان ہوگی تو عرش پہ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ بھی عرش پہ خوش ہوگا. حضرت علی کی یہ عظمت ہے، اور بہت کم لوگوں کو یہ عظمت حاصل ہے کہ وہ اتنے زبردست متکلم ہوتے ہیں، اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اتنی نپی تلی جچی بات کرتے ہیں کہ باتوں کا جو سمندر ہے نا اسے حیدر کرار کوزے میں بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. گفتگو کا سمندر ہے لیکن حیدر کرار اسے دو لفظوں میں کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ ہے، بڑا مشہور ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. میں اس کی تشریح کروں گا تو ذرا وضاحت ہو جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں عرفت ربی بے فسخ العزائم، میرے رب کو پہچاننے کی بڑی دلیلیں ہیں.
اللہ کی الوہیت کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معبودیت کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معبودیت کو پہچاننے کے لیے، مسجودیت کو پہچاننے کے لیے بڑی دلیلیں ہیں، لیکن میں علی نے رب کو کیسے پہچانا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کیسے پہچانا، ورنہ تو حضرت رب کو پہچاننے کی اس کائنات میں کیا ہے؟ بہت سی دلیل بڑی دلیل۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا اللہ کی وحدانیت پہ دلیل۔ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے، میں ان خطیبوں میں سے ہوں جو اس نے بالکل چھیڑنا نہیں، سپیکر آواز نہیں آ ڈرامہ کسی نے نہیں چھیڑ، کسی کی آنکھیں نہیں لگ رہی۔ یار میرے دماغ میں مضمون کٹ چھڑو گے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا چاہتا تھا؟ میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو لوگوں پر اچھا گمان نہیں رکھتے، میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ میرا اچھا گمان آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ میں تو اعتماد کیتا، تسی آپ ہی چپ کر گئے۔ اکثر ناظرین میں نے تو بڑا اعتماد کیا۔ بے شک آپ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، رمضان میں لوگ تلاوت کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں قرآن نہیں پڑھتی، کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی 2 ختم کرتا ہے، کوئی 3 ختم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں جب ملک تقسیم نہیں ہوا تھا تو ہم اکٹھے رہتے تھے، یہ مکان ہندو کا ہے، آگے سکھ کا ہے، پھر مسلمانوں کے مکان ہے، پھر آگے ہندو کا مکان، پھر آگے سکھ کا مکان، پھر مسلمانوں کا مکان۔ کوئی باہر کا بندہ آتا نا اور اس گلی سے گزرتا نا، اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا مکان۔ بے شک کس طرح پتہ چلتا تھا؟ اس مکان کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کبھی یہ ہماری پہچان ہوا کرتی تھی۔ عورتیں گھروں میں قرآن پڑھتی تھیں، جدہ دا اے آیا نو اس بیڑا غرق کر کے رکھا، ہر چیز بھول گئی ہے، بچوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو، ہر چیز بھول گئی۔ آپ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اکثر لوگ، بولیے آپ قرآن میں جگہ جگہ ایک لفظ پڑھتے ہیں، الارض پڑھتے ہو؟ کیا میں نے زمین، السماوات کیا میں نے پڑھتے ہو؟ جی الجبال پڑھتے ہو؟ جی اللیل النہار الشمس پڑھو، بولو بولو، القمر الکواکب ستارے البر خشکی خشکی البحر سمندر دری پڑھتے ہو؟ الشجر پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے رہتے ہو، جگہ 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 اللہ ذکر کرتا ہے، پڑھتے رہتے ہو۔ جی اے اللہ تو ان کہانیاں سناندا، ایک قرآن اللہ تو ان کہانیاں سناندا، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ہوائیں، یہ کہانیاں سناتا ہے اللہ تمہیں؟ نہیں یہ اللہ اپنی معبودیت پر اور اپنی الوہیت پر ان چیزوں کو بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے بچھایا ہے۔ اس پر کیا دیتے ہیں؟ دلیلیں دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھ، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے میں نے کھڑی کی، اور جب میں نے زمین کو پانی پہ بچھایا نا تو زمین ڈولنے لگی، زمین ڈولنے لگی تو ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی۔ سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، ستاروں کو دیکھ، رات کو دیکھ، دن کو دیکھ، ہواؤں کے چلنے کو دیکھ، بارش کو دیکھ، بادل کو دیکھ، گرج کو دیکھ، چمک کو دیکھ، ان چیزوں کو دیکھ اور میری الوہیت کو پہچاننے کی کوشش کر۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ الحمدللہ اللہ کو پہچاننا ہو نا اس کی الوہیت کو تو بڑی دلیلیں ہیں، بڑی دلیل۔ ایک صوفی کا کہیں قول پڑھا، کسی تصوف کی کتاب میں پڑھا، بس وہ میرے مطلب کا تھا، یہاں گھر کر گئے۔ مجھے بڑا لطف آیا، خدا دی قسم ہے، ہن میں بیان کرنا نا تاں من بڑا لطف آیا، بہت لطف آتا ہے مجھے وہ بیان کرنا۔ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، اور دھرتی پر اللہ کی توحید بیان ہو تو عرش پہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے خوش ہو رہا، میری توحید بیان، میری توحید بیان۔ صوفی کہتے ہیں کوپل، پنجابی میں کہتے ہیں انگوری، انگوری، سٹا، سٹا، پتا، یہاں کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہی پتا، سٹا، پتا، انگوری، کوپل سب سے پہلے زمین سے باہر نکلی، نرم و نازک، اس نے سخت زمین کا سینہ چیرا اور وہ پتا باہر نکل آیا۔ صوفی کہتے ہیں تو نے کبھی دیکھا کہ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں، وہ پتا کبھی مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں، کبھی شمال کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں، کبھی جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں۔ نہیں، جب بھی وہ پتا زمین سے باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلا۔ صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ وہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک، میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے کہ تو شرک سے۔ یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح نہ کرے۔ اس کا کیا معنی؟ یہ لکڑی، یہ پتا، درخت، پھل، پھول، پہاڑ، کنکر، پانی، نہر، ندی، نالا، چشمہ، کیا معنی؟ کیا معنی اس کا؟ یہ تسبیح پڑھتے ہیں کس طرح؟ قول سے، قول سے تو ہم پڑھتے ہیں، جن کی زبانیں ہیں ہم نے پڑھنی ہے نا زبانی، سبحان اللہ ہم نے پڑھنی ہے، قولی تسبیح تو ہم نے پڑھنی ہے نا۔ پہاڑ نے کیسے پڑھنی، سمندر نے کیسے پڑھنی، درخت نے کیسے پڑھنی، پتوں نے کیسے پڑھنی، پھلوں نے کیسے پڑھنی، سبزے نے کیسے پڑھنی ہے، بارش کے قطرے نے کیسے پڑھنی ہے، اناج نے، زمین سے نکلنے والے اناج، انہوں نے کیسی تسبیح پڑھنی ہے۔ علماء کہتے ہیں ان کی تسبیح حالی ہے، حالی۔ پھر تھوڑی جی گل مشکل ہو گئی، ہماری تسبیح قولی ہے، زبان سے سبحان اللہ، ان کی تسبیح حالی ہے، حالی کیا معنی؟ سورج کا چڑھنا، ڈوبنا، رات کا آنا، دن کا آنا، بادلوں کا امٹ کے آنا، بجلیوں کا چمکنا، بارش کا پڑنا، اناج کا پیدا ہونا، درختوں کا اگنا، ان کی حالت اس بات پہ گواہ ہے تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ یہ ان کی تسبیح ہے، ان کی تسبیح حالی ہے، ان کی حالت اس بات پہ دلیل کر رہی ہے کیا؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات شریکوں سے کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو پہچاننا ہونا، اللہ کو پہچاننے کی بڑی دلیل ہے۔ کوئی بندہ اللہ کو پہچاننا چاہے اس کائنات کو دیکھے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید پر کیا ہے؟ دلیل۔ اللہ دلیلیں دیتے چلے جائیں۔ پھر انسان کی تخلیق کو اللہ بیان کرتا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو گندے پانی کا قطرہ تھا، ہم نے ماں کے رحم میں ٹپکایا، 3 اندھیروں میں تصویریں بنائیں
اور کتنا خوبصورت انسان بنا کے وہ دکھا دیا. یہ سب اللہ دلیلیں دیتے ہیں. اللہ کی الوہیت کو معبودیت کو پہچاننا ہو تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید پر دلیل ہے. پھر جب اللہ انسان کی تخلیق بھی دکھا لیتی ہیں، شجر حجر بھی دکھلا لیتی ہیں، سورج چاند ستارے بھی دکھا دیتی ہیں، رات دن ہوائیں بارش بادل ساری چیزیں اللہ پیش کرتی ہیں نا، پھر اللہ انسانوں کو کہتی ہیں حالیں بھی سمجھ نہیں آئی. ان لکم فی الانعام لعبرہ، اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ. پھر اللہ بھینسوں کو، گائے کو، اونٹنی کو، بکری کو اللہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. ان لکم فی الانعام عبرہ. جو آپ میں اہل ذوق لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، وہ کتنا اس سے لطف لیتے ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا، اب تو اتنا گر گیا ہے کہ تیرے سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی، چوپایوں کی مثالیں دینی پڑ گئی ہیں تجھے سمجھانے کے لیے. فرمایا میری الوہیت کی اگر سمجھ نہیں نہ آئی، پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین دیکھ کے، چھت تنی ہوئی دیکھ کے، پہاڑ دیکھ کے، رات دن کا نظام دیکھ کے، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے اگر میری توحید کی سمجھ نہیں نہ آئی، دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. سبحان اللہ. مانا کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی، اور خدا دی قسم مزہ. فرماتی ہے چارہ جانور کے میدے میں پہنچا، میدے میں اللہ نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو میدے سے دھکا لگایا جگر کی طرف، اصل غذا یہاں سے جگر میں آ گئی، جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، اور کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، اور جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلید. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبناً خالصا. لبناً خالصا. کون سی اور سے کہو یار خالصا، لبناً خالصا. ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبناً خالصا. اللہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، تو بھی میری عبادت خالص کیا کر. جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو میری عبادت خالص کیا کر. میں نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ رکھا. تیری طبیعت نازک ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ دودھ میں آ جاتا تو پیتا یا بہا دیتا، خون کا ایک ذرہ دودھ میں آتا تو پی لیتا یا بہا دیتا. میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، گوبر کا ایک قطرہ، لہو کا ایک ذرہ دودھ میں شامل نہیں ہونے دیا. جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیدی کو شامل نہ کیا تھا. میں
نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری پکار فادعوا اللہ مخلصین الدین، بس پکارو اللہ کو مخلصین۔ مخلصین کا معنی تو کرو یار۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، لینے لے خالص شیئں لینا، لینے کا وقت آئے تو ہر چیز خالص لیتا ہے۔ بیوی لبے تھے خالص، اولاد لبے تھے خالص، دودھ ملے تو خالص، گھی خالص، مکھن خالص، سرخ مرچیں خالص، چائے کی پتی۔ آج پاکستان شریف ہے، ہندو حرامی سارے دفعہ ہو گئے ہیں، وہ سرحد پار چلے گئے ہیں۔ یہ پاک لوگوں کا ملک، یہ پاک لوگوں کا ملک۔ کالی مرچ 2 نمبر، چھلکا اسبغول 2 نمبر۔ پاکستانیاں دے کرتوت ویکھو تسی، چھلکے اسبغول چھلی دے تو کا نہیں ہوتا، اس کا برادہ چھلکا اسبغول میں ملا، پتی میں چنے کے چھلکے تو ہم نہیں آتے، اور سرخ مرچوں میں اینٹیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سچی بات ہے، کبھی سرگودا میں کوئی ایسی فیکٹری پکڑی جائے نا، اور اخبار میں چھپے پہ فیکٹری پکڑی گئی ہے، 2 نمبر مال تیار ہو رہا تھا، دوسرے دن ان ملزموں کی تصویر شائع ہونا، سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ انا للہ، یہ نماز ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، حلیہ بھی دینداروں والا بنانا ہے، کام 2 نمبر کرنا ہے، دوائیوں میں ملاوٹ۔ اس ظالم کو دیکھو، ایک بندے کو 20 سال کے بعد اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی، 20 سال ترستا رہا 20 سال کے بعد اسے اللہ نے اولاد دے دی، تیری 2 نمبر دوائی کھا کے اس کا بچہ مر گیا۔ ظالم آدمی چند ٹکوں کے لیے دوائی 2 نمبر، ہر چیز 2 نمبر۔ اللہ کہتی ہے لین دی واری آوے تے خالص لینا، گھی ملے تو خالص، دودھ ملے تو خالص، مکھن ملے تو خالص، چائے کی پتی خالص، سرخ مرچیں خالص، سوجی شریف ہو۔ ایک غزار ہے کسی مولویاں دی، اس سے بھی ملاوٹ۔ شہد کی تو کہنا ہی کیا ہے، شہد تو بالکل میاں والی کے علاقے میں خود کڑاؤں میں خالص شہد وہ آپ بناتے اور وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں خالص سے اسی آپ بنائے۔ شہد کہاں خالص ملنا ہے، آپ کہاں ملنا؟ مجھے لوگ تحفے میں دے دیتے ہیں، بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں 95% 2 نمبر ہوتا ہے۔ جی قیمتاً کیا ملنا ہے جناب، 95% 2 نمبر۔ لینے کے لیے خالص لیتا ہے تو جو آپ کہوں بات، لین واسطے خالص، جو چیز بھی ملے خالص ملے، تے دیون دی یاری آوے تے ملاوٹ کر کے دینا۔ دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میری انہ دے اگے تے انہ دی، اس وقت ملاوٹ کر کے دیتا ہے، میری سنتا نہیں، آگے کہو نا یار، میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، میری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، یہ کھڑا ہے ان کے دربار پر، قبر پر، مزار پر، بابا میں تیرے بازار پہ آیا ہوں، تو میری بات رب تک پہنچا، میری دعا رب تک پہنچا، میری التجا رب تک پہنچا، تو نیک آدمی ہے۔
خدا دی قسم ہے رب نے بھی بنیاد تے ہاتھ رکھے. کتنے ہاتھ رکھے؟ جنگ دی بولی چاہتے ہیں تھڈیوں پھاڑ. جنگ لکھی تھڈیوں پھاڑ. بنیاد پہ ہاتھ رکھا اللہ نے. اللہ نے فرمایا پاگل آدمی بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے تو مجھ تک پہنچائے. میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں. ملا یستجیب لہو الی یوم القیامہ وہم من دعائہم غافلون. آگے یہ نہ کہہ دینا بھائی بتوں دے بارے، کیونکہ اس کی اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا کہ جن کو تم پکارتے ہو نا وہ تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تم انہیں پکارتے رہو، بیٹھے رہو وہاں، وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے. اس پر بڑے علماء گفتگو کرتے رہتے ہیں، دونوں طرفوں سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. کچھ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سنتے. ہمارا مسلک ہے، وہ بانگے دول مسلک ہے. اس دنیا سے جانے والا کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، وہ اس دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام، اذان، کوئی گفتگو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. قرآن کے اشارے اسی طرح موجود ہیں، میرے نبی کے فرمان موجود ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں سن، ہمارا مسلک. کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، خیر خیریت بھی پوچھ لیں. بس میں بڑے پیار سے بات کروں گا، اگر سمجھ آ جائے تو کہنا بھائی بندیالوی نئی بات کر کے چلا گیا. پہلے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، یہ بالکل نئی بات کی ہے اس نے. اور اگر پسند نہ آئے تو باہر دیوار پہ مار دینا یار، کوئی ماننا ضروری تو نہیں ہے نا میری بات کو. جو کہتے ہیں نا مردے نہیں سنتے جیسے ہم ہیں، میری بات کو سمجھنا ہے. سمجھو گے جی، سمجھ جاؤ گے. میں اشارے میں کروں گا اشارے میں، واضح نہیں کروں گا. جو کہتے ہیں نا کہ مردے نہیں سنتے، انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا. کیوں بھی ہم نے مر کے دیکھا کہ ہمیں تجربہ ہو کہ ہم مر گئے تھے، ہم نے نہیں سنا. جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا. اور جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے اور ہم دنیا والوں کی باتیں سنتے رہیں گے. جو کہتے ہیں نہیں سنتے، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. جو کہتے ہیں سنتے ہیں، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ جس کو تجربہ تھا، 100 سال مر کے دیکھا تھا، اس نے آ کے کہا تھا لبثت یومن او بعض. اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا کہ جن کو تم پکار رہے ہو لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے. اللہ کہتے ہیں لین واسطے خالص لینا تے دین دی واری آوے تے ملاوٹ کرتا ہے. میری ان کے آگے اور ان کی کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں ہمارے دوست یار، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اہل علم ہیں، عالم ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہیں اور گفتگو ایسے اطمینان سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی ویسے اللہ سے کون مانگ سکتا ہے؟ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو چھت پہ کوئی بغیر سیڑھی کے چڑھ سکتا ہے، تو اللہ تک بغیر واسطے وسیلے کو کوئی پہنچ سکتا ہے. آگے دنیا کہتی ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے جی، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہے. لوگ آگے یہ میں نے کہا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں 14 فٹ دور، 16 فٹ دور.
میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، اور جس رب سے میرا معاملہ ہے، مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب، انی قریب۔ مولا یہ میچ بھی میرے قریب ہے، یہ میرا موبائل میرے قریب ہے، یہ میز میرے قریب ہے، یہ بچہ میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارک اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب۔ چھت کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ اور جس رب سے میرا معاملہ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ پوڑی کتنے رکھنی ہے؟ یہ مثالیں دیتے پھرتے ہو قرآن کے مقابلے میں، جب رب نے خود کہہ دیا فلا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں بیان نہ کیا کرو، یہ خود قرآن نے کہا میری مثالیں بیان نہ۔ کبھی کہتے ہیں ڈی سی سے ملنا ہو تو کلرک کی ضرورت ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمشنر کو ملنا ہو تو چھوٹے آفیسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر تم لودھنا جاؤ ڈپٹی کمشنر سے کام ہو، اور ڈپٹی کمشنر صاحب اچھے موڈ میں دفتر کے باہر کھڑے ہوں، درخواست آپ کے ہاتھ میں ہو، اور ڈی سی صاحب آپ کو کہیں بولو بولو، آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ڈی سی صاحب کہیں کہاں دیکھتے ہو کہ تھوڑا کلرک ڈھونڈنا، تو ڈی سی کہے گا تم نے میری توہین کی ہے، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ بولو درخواست مجھے دو، اب کسی کلرک کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکاروں کا کیا دیا کرتا ہوں؟ جواب دیا کرتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں رب کو پہچاننے کے بڑے دلائل ہیں، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی الوہیت میں دلیل ہے، لیکن میں علی نے رب کو کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم اور ارادوں کے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میں علی، بہادر علی، میں علی، شجاع علی، میں علی، دلیر علی، میں علی، بہادر علی، میں علی، بدر احد کا غازی علی، میں علی، امیر المومنین علی، فوج میرے پاس، پولیس میرے پاس، بیت المال میرے پاس، قوت میرے پاس، طاقت میرے پاس۔ میں کہتا ہوں کل یوں کروں گا، کل یہ کام کروں گا، پھر جب کل آتا ہے تو میں وہ کام نہیں کر سکتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اوپر کوئی ہستی ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے۔ میں ارادہ باندھتا ہوں وہ کام نہیں کر سکتا تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ اوپر کوئی ہستی ہے، کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو عرش والا چاہتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہو تو چلو آپ جواب دے دیں، میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، حضرت نوح چاہتے تھے کہ بیٹا ڈوب جائے؟ شاباش شاباش۔ حضرت نوح چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ڈوب جائے؟ کیا چاہتے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، بیٹا ایمان لیا میرے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا پتر جس نوں سیلاب سمجھے ہی نا، اے سیلاب نہیں،
اے تیرے رب دا عذاب بچے گا وہی جس پہ میرا رب رحم کرے گا. باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. قرآن نے ذکر کیا باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. فحال بینہم الموج, دونوں کے درمیان ایک موج اٹھی. فکان من المغرقین, بیٹا کیا ہو گیا؟ حضرت نوح کیا چاہتے تھے؟ بولو تو صحیح. حضرت نوح کیا چاہتے تھے؟ حضرت نوح کیا چاہتے تھے؟ بچ جائے. اور رب کیا چاہتا تھا؟ غرق ہو جائے. تو پھر کس کا چاہنا پورا ہوا؟ یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے, یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے. قرآن کی طرف آؤ. چلو, حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چلے. حضرت ابراہیم چاہتے تھے بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلے. کیا چاہتے تھے؟ چلے. اور عرش والا کیا چاہتا تھا؟ پھر بات کس کی پوری ہوئی؟ عرش والے کی. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہی ہے جو کون چاہتا. اصحاب کاف نے یہ چاہا تھا کہ ہم 309 سال غار میں سوئیں گے. نہیں, اصحاب کاف نے یہی چاہا تھا نا. اصحاب کاف نے چاہا تھا, ارادہ کیا تھا 309 سال غار میں سوئیں گے. نہیں, کیا ارادہ تھا؟ چند گھنٹے اٹھ کے پھر آگے. اس نے کیا چاہا؟ 309 سال. تو پھر چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اس پر میں قرآن سے کتنی مثالیں پیش کرتا چلا, کتنی مثالیں پیش کرتا چلا. گرمیاں آ رہی ہیں تھوڑے کروڑ پکے دا تے اس علاقے دا من پتہ نہیں, تے سامنے سرگودے دا پتہ. گولے والے نہیں ہوتے, گولے والے تے ریڑیاں والے, یہ بڑی ریڑی رنگ روغن کریں گے اور پھر اس پر شعر لکھیں گے. یہ پتہ نہیں شعر انہوں الہام کتوں ہوں گے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں یہ انہوں نازل کتوں. یہ جو آپ ٹرکوں کے پیچھے دیکھتے ہیں لکھا ہوا, شاہزور کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں, کیسے کیسے جملے لکھتے ہیں. میری تو ساری زندگی گزر گئی سفر ہے کہ میرے کو کاپی تے قلم میں نہ رکھا نا, اللہ دی قسم ایک کتاب بنا, صرف انہوں جملے نہیں کتاب. میاں والی کے علاقے میں جائیں, ایک شاہزور کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا ڈھولا بنسی نہیں تو رولا بنسی. ڈھولا بنسی نہیں تھے, رولا بنسی. ایک جگہ پہ سفر میں تھے اور سڑک بڑی خراب تھی, کھڈے ہی کھڈے کھڈے ہی کھڈے. یار آپ کا میں یہ کھانے وال سے اتر کے نا اس روڈ پہ آیا ہوں, دنیا پور والے روڈ پہ, دل خوش ہو گیا. کدی تسی ساڈے سرگودے چاہو تواڈیاں آندرا ہل گیا. جڑا ساڈے سرگودے نو موٹر وے نو ملا لیا نا روڈ سالم والا, اوئے اوئے میں بڑا خوش ہوا آپ کے علاقے کے اس روڈ کو دیکھ کے. میں بڑا خوش ہوں. چلو جس نے بھی کام کروایا یا کیا عوام کے لیے اس نے کام کیا, اللہ اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرے. عوام کے لیے کیا ہے نا, عوام کو سہولت حاصل ہو رہی ہے, ورنہ یہاں سے اتر کے میں 1.5-1.25 گھنٹے میں یہاں کیسے پہنچ سکتا تھا. تو کھڈے کھڈے, پہلے گیرج گڈی اور چلے نہیں گاڑی. ہمارے آگے ایک ٹرک جا رہا ہے, اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اتھے کوئی ایک مصیبت ایک مصیبت. کیسے کیسے جملے رکشے والے ہمارے بچے لکھواتے ہیں پیچھے, ماں کی بددعا یا پتر رکشا چلا. ایسے ایسے جملے پتہ نہیں کہ نازل کہاں سے ہوتے ہیں. تو ہماری وہ ریڑیاں ہوتی ہیں نا گولوں کی اور کلفیوں کی, وہ بڑے رنگ روغن کریں گے, اوپر شعر لکھیں گے. ایک شعر لکھتے ہیں, میں نے کئی مرتبہ پڑھا, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. اگلا شعر تے پڑھو یار, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. میں
آئے آکے تھے کلفیاں بیچنا نہیں پتا بے شک کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا خدا ہوتا ہے. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے. حضرت علی کا مقولہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا، یہاں سے میں نے تقریر کو شروع کیا اور درمیان میں توحید کا ٹچ دیا، اختتام اسی پہ لانا چاہتا ہوں. حضرت توجہ آپ کی پوری چاہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ نماز میں مسلمان کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ مقام مجھے حاصل نہیں. ہاں آپ مجمع میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو جسے یہ مقام حاصل ہو کہ وہ اس طرح نماز پڑھے گویا کہ وہ رب سے کیا کر رہا ہے. ذرا پڑھیے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک. یہ کا کیا میں نے تو پاک ہے، تو برکت والا نام ہے تیرا، بلند شان ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ نمازی کس نال گلا کرن اللہ؟ نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ. التحیات للہ والصلوات، درود میں بھی تو اللہ سے ہی کہتا ہے پڑھو درود. اللہ کس کو کہہ رہا؟ اللہ. ساری باتیں ہی نمازی نے اللہ سے کرنی شروع کر دی. نماز ساری عاجزی ہے. خدا دی قسم ہے نماز ساری تواضع ہے. این ہاتھ بن کے گردن جھکا کے کسی دے سامنے کھلونا عاجزی نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب بندے کو یہاں بھی چین نہیں نہ آیا پھر وہ رکوع میں چلا. عاجزی ود گئی کہ نہیں ود؟ اتھے بھی اس نے سکون نہیں آیا نا، پھر اس نے اپنی پیشانی رب کے قدموں میں. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے علاقے میں تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے شاہ جی نے کہا نماز ساری عاجزی ہے. ہاتھ بن کے کھلو گیا یہ بھی عاجزی ہے، رکوع کر دیا یہ بھی عاجزی ہے، پھر وہ سجدے میں چلا گیا. تو 8 سال کا ایک بچہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جواب میں کہا شاہ جی عاجزی دیاں تے ود حد نہیں مک گئی، عاجزی دیاں تے ود حد نہیں مک گئی. شاہ جی نے اس بچے کو بازو پہ اٹھایا اور بڑی دیر تک یہ جملہ دہراتے رہے، عاجزی دیاں تے پھر حد نہیں مک گئی، عاجزی دیاں تے پھر حد نہیں مک گئی. یہ ہے نا سجدہ جو مومن کی معراج ہے. کیا رب کے قدموں میں سر رکھ دینا، رب کے قدموں میں سر رکھ دینا، پھر رب نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھا، اٹھایا. اسے سجدے میں اتنا مزہ آیا اس نے دوبارہ سر سجدے میں رکھا، پھر رب کے قدموں میں. عاجزی اللہ کے وہ ایک شعر ہے نا، آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا مفہوم آپ نہیں سمجھتے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا. یہاں آقا سے مراد کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. آج میں نے وہاں زور کے بعد جو تقریر کی، کون سی جگہ تھی؟ اس تقریر میں نے ایک جملہ کہا ہے. یہاں بھی شاید کوئی لوگ آئے ہوں دوسرے طبقے کے، ہمارے بھائی بھی آئے ہوں، دوست آئے ہوں ہمارے، جن کو یہ بتایا گیا کہ یہ اشاعتی جو ہے نا یہ عظمت مصطفیٰ مانتے ہی اور اس کے قائل ہی نہیں. اور کچھ تو ہمارے دوست ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں
انہوں عظمت مصطفیٰ بیان کرنی آندی سبحان ختم ہو گئی کا اللہ یہ ہر وقت توحید 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 کرتے رہتے ہیں، شرک شرک کرتے رہتے ہیں، اس تو سوا انہوں شے آندی کو انہیں عظمت مصطفیٰ بیان کرنی آتی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، چلو یہ بھی تھوڑا جا ٹچ دے گی عظمت مصطفیٰ کا۔ آپ کی توجہ، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، ہاں جی کہو نا بالکل بالکل بالکل، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے۔ بالکل پھر میرا جملہ پسند آئے تو اس سے پہلے آپ نے اتنی زور سے اس محفل میں سبحان اللہ نہیں کہی ہوگی، اب آپ کہیں گے عظمت مصطفیٰ سن، ٹھیک ہے؟ معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی بستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، ساری کائنات نیچے آ گئی تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر چلا گیا تھا۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا۔ اس رات بیت المعمور بھی نیچے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے کا لفظ رکھو، نیچے چلو تو تھوڑا جا حصہ لاؤ یار، مصطفیٰ نا تھوڑا جا حصہ لاؤ، میرے نال بولو۔ اس رات سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، ساتوں آسمان اس طرح میں نے آگے نہیں بولا نیچے کبھی میرے جمعے تے آؤ یار، تو سب میرے جمعے تے آؤ، میں بھی لفظ میرے منہ میں ہوتے ہیں اور میرے مقتدی مجھ سے پہلے بولنے لگتے ہیں، میرے نال تھوڑا جا بولو یار۔ سدرۃ المنتہا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، ساتوں آسمان نیچے، اچھی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، فرشتے بھی نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، حاملین عرش ملائکہ نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ عظمت مصطفیٰ، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ کس کے قدموں تک؟ اللہ یہ میری معراج۔ الصلاۃ معراج نماز مومنوں کی کیا ہے؟ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو کیا ہے معراج؟ جب سر سجدے میں رکھا، رب کے قدموں میں رکھا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن میں کون باتیں کر رہا ہے؟ قرآن میں کون بول رہا ہے؟ اللہ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا دل کرے کہ رب مجھ سے باتیں کرے، رب مجھ سے بولے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ قرآن میں رب باتیں کر رہا ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کی فضیلت کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ وہ کہاں سے نکل کے آئے؟ وہ کہاں سے نکل کے آئے؟ اللہ کے اندر سے نکل کے آئے۔ وہ کلام اللہ ہے، یہ اس کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ دیکھیں یہاں بھی بچوں کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ، اور
یہ قرآن ایسا معجزہ ہے نا، کوئی کتاب آپ حفظ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اور بچے تو کر ہی نہیں سکتے. بچے اپنی زبان گل نہیں کر سکتے. 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، اس کو کہو اپنی زبان ذرا روانگی نال گل کر گل نہیں کر سکتے. اس کو کہو بیٹا ذرا 10ویں سے پارے دے شروع تو تلاوت شروع کری، وہ ہاتھ بن کے این شروع ہوندا جنہیں زمین ہے جو چشمہ ہو گئے. سبحان اللہ. معجزہ ہے، بے شک یہ قرآن معجزہ ہے. بے شک. میں نے آج وہاں بھی سنایا کہ ہمارے مدرسے سے پڑھ کے گئے عالم ہیں نور پور تھل میں اب بھی مجھے یقین نہیں آتا. میں بیان بھی کر رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا. انہوں نے مجھے سنایا کہ میں جب عالم بن گیا، میں نے دورہ حدیث کر لیا تو مجھے شوق آیا کہ میں قرآن حفظ کروں. دورہ حدیث پڑھنے کے بعد مجھے شوق آیا، میں نے صرف 28 دنوں میں قرآن حفظ کر. کتنے دنوں میں؟ 28. اور وہ بھی رمضان المبارک. 1.25 سپارہ روزانہ دن میں پڑھتا تھا اور رات کو تراویح میں سنا دیتا تھا. اگلی بات سنو، اگلی بات، سارے رمضان میں صرف ایک غلطی ہے. کیسی کتاب ہے، کیسا معجزہ ہے. 28 دنوں میں حفظ. اس کے بعد میں بھاوڑے گیا تو وہاں بچیوں کی چادر پوشی تھی، تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ یہاں کی ایک بچی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کر. بچی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کر لیا. پنجپیر میں گیا تو ایک بچہ جو ایف اے کیا، اس نے پہلے ایف اے کرنے کے بعد اس نے حفظ کیا، پہلے ایف اے کیا پھر حفظ کیا. اس بچے نے 2 مہینوں میں قرآن، اس کی تو میں نے دستار بندی، میں اس کی دستار بندی کر کے صرف 2 مہینوں. یہاں بھی اگر کوئی بچے ایسے بیٹھے ہیں، ایف اے بی اے میٹرک پاس کیا انہوں نے، ذہین ہے، ٹاپ کیا انہوں نے، سکول میں کالج میں ٹاپ کرتے ہیں، صرف 3-4 مہینے نکالو. اگر آپ ذہین ہیں نا اور کالجوں سکولوں میں آپ نے ٹاپ کیا ہے نا، 3-4 مہینوں میں آپ نے قرآن حفظ کر کے یہ سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لینی. اس کے مقابلے میں کوئی ڈگری نہیں ہے. بے شک. کچھ نہیں ہے یہ ڈاکٹر والی ڈگری، انجینئر، کچھ نہیں ہے. یہ سب دنیا تک ہے. اور وہ قرآن والی ڈگری، اس میں رب نے کہنا اقرا برتکے مرتل، قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. میں ذہین بچوں سے پھر کہوں گا، وقت ہے آپ کے پاس، صرف 3-4 مہینے نکالو. ذہین بچے 3-4-5 مہینوں میں انہوں نے حفظ کر. ہمارے مدرسے میں 7 مہینوں میں تو عام بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے. 7 مہینے 8 مہینے جو ذہین بچے تھے، جن کے میٹرک میں 700 نمبر، 750 نمبر، 800 نمبر جن نے حاصل کیے، ذہین بچے میٹرک کرنے کے بعد 6 مہینوں میں قرآن حفظ کر کے چلے. اگر یہاں کوئی بچے ایسے ہیں وہ اس اپنی عمر سے فائدہ حاصل کر، تو قرآن یہ معجزہ ہے، یہ محفوظ ہے. محفوظ. ہمارے استاد تھے حضرت نیلوی رحمت اللہ سرگودا میں، وہ کہتے ہیں میں نے 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا، 6 سال کی عمر میں پورے قرآن کا حافظ ہوا. اب 6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے ذرا اپنے گھروں میں دیکھیے. 6 سال کا بچہ، اس کی زبان بھی نہیں کھلتی. 6 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ ہو گیا. میرے چاچے نے پڑھایا اور نابینوں کی طرح پڑھایا. قرآن دیکھنے نہیں دیا نا، جس طرح اندھے نہیں پڑھتے، اندھوں کی طرح مجھے پڑھایا. پھر حضرت نیلوی صاحب کو جو قرآن یاد تھا نا، اس کا تو میں بھی شاہد ہوں کہ خوشاب کے قریب ایک گاؤں ہے گروٹ، میں ان کے ساتھ گیا، میں پڑھتا تھا اس وقت. انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، 6 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ دیا، ایک غلطی بھی نہیں ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ بچے جو یہاں آج جن کی دستار بندی ہوگی، ہم ان کے لیے بھی دعا گو. جس طرح اللہ نے انہیں قرآن کا حافظ بنایا، اللہ کرے اسی طرح اللہ ان کو دین کا عالم بھی بنا. اور یہ مدرسہ جو ہے
अपील तो उन्होंने चलने की थी, लेकिन पता नहीं तुसी कोई शायद ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ कि नहीं, तुसी देना की है, तुसी आप मांगते हो, फकीर हो ना, किसके दरवाजे के? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, तुम तो आप मांगा तो यार, अल्लाह कहीं से और असबाब पैदा कर, गैब के खजाने से अल्लाह मदद कर। अल्लाह की राह में पैसे लगाया करो, तालिब में पैसे खर्च किया करो, तालिब में, इस मदरसे के तालिब इल्म है, दूसरे मदरसों के तालिब इल्म है, यहाँ बाजार में कोई तालिब इल्म मिल जाए, कोई जेब से पैसे निकाल के उनकी जेब में डाल दिया करो, सदके के तौर पे डाल, 100 रुपया पे। अपने बच्चों को नहीं देते हो, नहीं देते हो अपने बच्चों को, रोजाना नहीं खर्च करते हो अपने बच्चों को, तो तालिब इल्म को भी खर्च किया। जहाँ कोई बाजार में तालिब इल्म मिल गया, पता चला कि ये तालिब इल्म है, उसके हाथ में चुपके से पैसे पकड़, सदका किया कर, या सारे पैसे अस्पताल से डॉक्टरों से लाने दो, उसी पे लगाने हैं सारे पैसे, सारी दौलत वही खर्च करनी है। डॉक्टरों ने आपकी दौलत खाई, ऑपरेशनों पे लग गई, धक्के आपने अस्पताल में खाए, और मेरे आका ने फरमाया था अस्सदकातो दाफिउल बलियात, सदके मुसीबतों को टाल दिया कर, सदके मुसीबतों को टाल दिया कर। मिस्र के एक आलिम की बात पड़ी, दरोग बरगर्दन रावी वल्लाह वालम, कहते हैं मेरे बेटे का बुखार नहीं टूटता था, सारे जतन कर लिए, डॉक्टरों ने सारे जतन कर लिए, बेटे का बुखार नहीं टूटा, मैं बड़ा परेशान, बेटे का बुखार नहीं टूट रहा। मेरे दिल में आया कि सदका करना। मैं पैसे लेके बाहर निकला, रात का वक्त था, मैं गलियों में फिरता रहा, कोई फकीर न मिला। मैं जब वापस आया तो मैंने एक गली की नाली पे देखा एक बिल्ली है, मुझे महसूस हुआ कि ये भूखी है और रिज़्क़ की तलाश में है। मैं घर गया और मैंने दूध लिया और दूध लेके आया और सदके की नीयत करके उस बिल्ली को मैंने पिला दिया। मैं सुबह उठा तो बेटे का बुखार टूट गया। सदके मुसीबतों को टाल देते हैं, ये मेरे आका का फरमान है, सदके किया करो, सदके, अल्लाह की राह में सदका किया करो, रोजाना किया करो। यहां पता नहीं कितने उलमा बैठे हैं, मुझे नजर भी आ रहे हैं, मजमे भी उलमा बैठे हैं, मौलाना लतीफ मुआविया साहब बैठे हैं, और भी उलमा मजमे में होंगे, तालिब इल्म भी होंगे। खुदा दी कसम है, मैं किदाई नहीं पढ़िया, मैं नहीं पढ़िया, आप उलमा ने कहीं पढ़ा है ना, ते मैं समझाओ, ते मैं दसो भी सदका देना ते बकरा देना वो भी काले रंग दा ते सिरी, खुदा गवाह मैं किथाई नहीं कत्तान, खुदा दी कसम है, किदाई गोश्त दा बकरे दा जिक्र ही नहीं। ज्ञान के बदले में अगर बकरे का जिक्र है ना तो सिर्फ अकीका है, क्या अकीका, इसके अलावा पता नहीं है किस कड़े, उसके पास खाने के लिए पैसे कोई चीज कोई नहीं, सर्दियां आ गई हैं, कंबल कोई नहीं, तू उसको गोश्त दे, अल्लाह गोश्त दे, गोश्त वगैरह बकरा सिरी, इसकी कोई हकीकत नहीं है, निकाल दो अपने दिगाहों से ये बात। सदका किया करो और जितनी रकम का कर सकते हो किया करो। और हमारी शरीयत इतनी खूबसूरत शरीयत है, खुदा की कसम इतनी खूबसूरत शरीयत है, जिस पर सदका कर रहे हो उसनू दसन की जरूरत भी नहीं। मजा नहीं आ गया? तेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, दफ्तर में कुलीग है, साथ का दुकानदार है, तेरा सेल्समैन है, तू सदका देना चाहता है, तू उसको कहता है ये मेरे तरफ से तोहफा है, और नियत किसकी? सदके की। अल्लाह कहते हैं, शरीयत कहती है कोई अर्ज नहीं, जिसकी जरूरत है वो दो ना यार। मसलन नई क्लासें शुरू हो गई, बच्चे अगली क्लासों में बैठ गए, तो आपने सोचा कि ये मेरा भाई है, दोस्त है, कुलीग है, इसके बच्चे अगली क्लास में चले गए हैं, इसके पास नई किताबों के पैसे नहीं है और बस्ते के पैसे नहीं है। आप बस्ता लें, उसकी किताबें लें और उसको कहें तेरे पुत्र भी तो साढ़े ही पुत्र ने ना, ये मेरी तरफ तोहफा है। नियत किसकी कर ले?
गर्मियां आई, सर्दियां आई, आपने 1-2 कंबल लिए और अपने उस दोस्त से कहा यार सर्दियां आ गई हैं, ये मेरी तरफ से तोहफा लेते जा। नियत किसकी हो गई? गर्मियां आई, उनको कपड़े लेकर दे दो। तालिब इल्म, यहाँ कई मदरसे हैं, तालिब इल्मों को पर खर्च कर दो, कपड़े उनको दे दो, लेकर उनका खर्च अखराजात पूरा कर दो। सदके ये जो गरीब लोग बैठे हो ना, गरीब लोग मतलब जिनकी दिहाड़ी 300, 400, 500, तुम भी सदका किया करो, चाहे खजूर का एक दाने की 10 रुपए सदका किया, सदके मुसीबतों को डाल दे। हमारी शरीयत बहुत खूबसूरत शरीयत, खुदा दी कसम मज़ेया, किसी के पास खजूर देने के लिए चीज नहीं, 10 रुपये भी कोई नहीं। शरीयत कहती है अपने भाई से मुस्कुरा के बात कर लिया कर, ये भी सदका है। चलो बहुत और आसान कर दिया, मजा नहीं आ गया। बाल बच्चों को जो पालना है मजबूरी नहीं हमारी मजबूरी है बच्चों को पालना, लेकिन हमारी शरीयत कहती है जो कमा के तू बच्चों पे खर्च करता है ना, रब इस पर भी तुझे सदके का सवाब है। हालांकि वो हमारी मजबूरी है। सदके मुसीबतों को टाल देते हैं, सदके से माल बढ़ जाता है, सदके से माल बढ़ जाता है। आप कहेंगे अब मेरे पास 10,000 रुपए थे, 1,000 सदका दिया, 11,000 से नहीं हुए, कितने हुए? वो तो घट गया है। और कुरान कहता है नहीं, सदके माल को बढ़ाते हैं। ये तो 9,000 रह गए। उलमा ने मफहूम बयान किया, इसका मतलब ये है कि तुझ पर एक मुसीबत आने वाली थी, या तेरी औलाद पर, या तेरी बीवी पर, या तेरी मां पर, जिसके लिए लाखों रुपए लगने थे, अस्पतालों के धक्के खाने थे, उस सदका देने की वजह से रब ने उस आने वाली मुसीबत को टाल दिया। माल क्या हो गया? बढ़ गया। ये जो मैं सदके की आपको तलकीन कर रहा हूं, ये तो गल चंगी नहीं लगी, होने जगह अच्छी नहीं किया। सदका किया करो, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, तालिब इल्मों पर सदका किया करो। ये जो मालदार लोग हो, क्यों यार दौलत पर सांप बन के बैठ गए हो? उलमा पे भी खर्च किया करो यार। ये जो मौज़िन हैं, ये जो खादिम हैं, और ये जो मस्जिद के इमाम हैं, ये तुम्हारे मेहरबान हैं, तुम्हारे मोहसिन हैं। कभी कभी नमाज पढ़ के निकलते हुए मौलाना अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा क्या जाएगा? 5-10 बंदे अगर 50-50 रुपए दे देंगे तो मौली साहब की 400-500 रुपए दिन के बच्चों के लिए कोई चीज ले ली। तो खिदमत किया करो यार, उलमा की खिदमत किया करो। खतीब साहब को जुमे के दिन बाद में मिले और मिलके, मेरे मुक्तदी तो मेरे साथ नहीं करते इस तरह। मैंने तो एक मेरा क्लास फेलो था मुक्तदी, फौत हो गया है, शेख अमीन, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। मैंने, वो मेरा बेतकल्लुफ था ना, बचपन का दोस्त था, तो मैंने उसका कहा शेख साहब हो और कोई ख्याल कीता करो साडा, अपने दोस्तों ने भी आख्या करो भाई जुमे तो बाद कोई खतीब की खिदमत करो। तो मुझे आगे से कहता है हर जुमे ते थोड़ा सूट नवा ही तो 3 जुमे तो थोड़ी वास्कट नवी होंदी। साढ़े को तो इतना पैसा नहीं जितना थोड़े को पैसा। तो ये उलमा जो कपड़े अच्छे पहनते हैं ना, ये इन पर रब का करम है। ये किनात पसंद लोग, इन पर रब का फजल है। वरना इन्हों की जी तनख्वाह है ना 15,000, तू घर का दूध पूरा करके दिखा, घर का दूध पूरा करके दिखा 15,000 में, और ये 15,000 में घर चला। कभी शिकवा किए? कभी शिकवा किए? धरना दिता हुए कभी साड़ी तनख्वाह बता दो। किनात पसंद लोग हैं। उलमा की भी खिदमत किया करो, तलबा की भी खिदमत किया करो, गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों की खिदमत किया करो, गरीबों पर सदका किया करो। सदके से मुसीबतें करें जी। हाँ जी, दस्तार